السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ وقال تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اس اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی محترم موقر حضرات علماء کرام، سامنے موجود آج کی اس نشست اور آج کے اس پروگرام کے مخصوص مہمانان علماء کرام اور حضرات سامعین، دور بیٹھی میری ماں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آج اس اہم بابرکت اور عظیم الشان موقع پر اللہ رب العزت نے حاضری کی مجھے سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس مجلس میں آنے کی ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرماوے اور اس کے بدلے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ حضرات محترم، آج کی یہ مجلس اس نسبت پہ جوڑی گئی ہے جو اس دنیا کے اندر قرآن مقدس کے بعد سب سے اہم، سب سے عظیم اور سب سے صحیح کتاب، جسے صحیح بخاری سے جانتے ہیں، اس کے آخری سبق کو پڑھنے، سننے اور سنانے کے تعلق سے آج کی یہ مجلس ہے۔ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم سب کے محترم باوقار عالم دین اور جامعہ جلالیہ ہوجائی آسام کے شیخ الحدیث حضرت مولانا پرویز عالم قاسمی صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے، اس سبق کے حوالے سے انشاءاللہ ان کی قیمتی باتیں ہم لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ عظیم باتیں شروع ہوں اور حدیث کا وہ درس شروع ہو، اس میں کوئی تاخیر ہو۔ اس سے پہلے انتہائی مختصر انداز میں دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے امانت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب ذوالجلال نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد انسانوں پر جہاں بہت سی نعمتیں، بہت سارے احسانات عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت، ایک بہت ہی بڑا احسان اور ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت انسانوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اولاد نہیں دیتا، لیکن اولاد کی نعمت اور اولاد کی محبت، بال بچے کی محبت اور اس کی تڑپ کیا ہوتی ہے، یہ ان کے دلوں میں بات ان سے پوچھی جا سکتی ہے جن کو یہ نعمت نہیں مل پاتی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے جن لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اولاد کی عظیم نعمت عطا کی ہے، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی عطا کی ہے، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تم کو جو مال عطا کیا گیا ہے، تمہیں جو اولاد دی گئی ہے، یہ اولاد اور یہ مال و دولت تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، تمہیں جانچنے کے لیے، تمہیں آزمائش کے لیے دی گئی ہے، اور اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے
تو جان لو کہ اللہ رب الجلال کے پاس اس کے لیے تمہارے لیے اس واسطے بہت ہی بڑا اجر موجود ہے۔ اب اولاد کو دے کر کے اللہ رب الجلال نے آزمائش کیوں کہا ہے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک ماں اور باپ اپنے بچوں کو سب سے بہتر ہدیہ، سب سے اچھا گفٹ کیا دے سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بچوں کی نعمت سے، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں سب سے اہم نعمت اور سب سے اچھا گفٹ اور سب سے اچھا ہدیہ ماں باپ اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کی دنیا کی بھلائی کے لیے بہت سی کوششیں کرتے ہیں، ان کے لیے گھر بناتے ہیں، ان کے لیے گاڑیاں خریدتے ہیں، ان کے لیے مال و دولت جمع کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی بزنسیں تیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو جو نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے، اور وہی چیز تمہیں اختیار کرنی ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں اور باپ اپنے بچے کو جو سب سے بہتر عطیہ عطا کر سکتے ہیں وہ بچے کی صحیح تعلیم اور اس کی تربیت ہے۔ بچے کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا بچے کے مورل ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے کیریکٹر کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو اور اس کو صحیح انسان بنانے کی فکر کرنا، اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑا گفٹ ماں اور باپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے۔ اور اگر کوئی بھی ماں اور باپ اپنے بچے کو اس گفٹ کو ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو ان کے لیے یہ آزمائش ہے، اللہ کے یہاں اس کو جا کر اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی فکر کر لیا اور ان کو صحیح انسان بنانے کی فکر کر لیا تو پھر ان کے لیے اللہ رب الجلال کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے بعد میں نے ایک حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے جس میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یاد رکھو تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک کو رہنما بنایا گیا ہے، تم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد مالک ذوالجلال والاکرام کے پاس جب حاضری ہوگی تو تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس کو تمہاری ذمہ داری میں دیا گیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ ماں اور باپ کو جب اولاد کی نعمت دی گئی ہے تو اس اولاد کو اس نعمت کی کیا قدر کیا، اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں اللہ رب الجلال کے پاس سوال ہوگا اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور اس کا جواب اگر ہم صحیح دینے کی پوزیشن میں ہوئے تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی، ورنہ ہماری ناکامی کی ابتدا وہیں سے ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو بچوں کے لیے ماں اور باپ کی طرف سے جو سب سے عظیم ہدیہ، سب سے بہتر گفٹ جو ہو سکتا ہے وہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہو سکتی ہے۔ اور اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہے کیا؟ کس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ اچھی تعلیم ہے، کس کو کہیں گے یہ صحیح تربیت ہے؟ وہ تعلیم جو انسان کو اس کے پیدا کرنے والے کی پہچان کو بتا دے، وہ ایجوکیشن جو انسان کو انسان بنا دے، وہ ایجوکیشن جو اس کے پیدا کرنے والے کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا دے، وہ تعلیم جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق بخشے، یہی صحیح تعلیم ہے۔ اور جو انسان اس تعلیم کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرے، تربیت کر سکے، یہی صحیح تربیت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کیا نظم ہے۔
ہمارے پاس بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا ادارے چلتے ہیں؟ تو ہمارے پاس بچوں کی تعلیم کا جو ایک ادارہ ہے جو مدارس اور مکاتب کا نظام ہے، اور ایک نظام ہے جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کا نظام ہے۔ مدارس و مکاتب میں جو تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم کے تعلق سے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان اور سب سے چنیدہ اور سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو تعلیم قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ جو قرآن پاک سیکھتے ہیں یا قرآن پاک سکھانے کا کام کرتے ہیں، یہ حدیث پاک کی تعلیم بھی اسی زمرے میں ہے، فقہ کی تعلیم بھی اسی زمرے میں ہے کہ جو ان چیزوں کا اہتمام کرے وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور یہ مدارس و مکاتب جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، جہاں انسان کو اس کے پیدا کرنے والے کی پہچان عطا کی جاتی ہے، اس سے پہچانوایا جاتا ہے، یہ مدارس کتنے اہم ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ بس میں اتنا مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے چہروں پہ داڑھیاں، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں، ہماری مسجدوں میں ائمہ اور مؤذنین اور نماز کا اہتمام اور قرآن پاک کی تعلیم اور حدیثوں کی تعلیم، یہ جو کچھ باقی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے میں یہ کہوں کہ آج جو ہمارا ایمان اور عقیدہ باقی ہے، ان تمام چیزوں کی بقا کے لیے جو کریڈٹ جاتا ہے، جس نے سب سے اہم فریضہ انجام دیا ہے، یہ وہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب ہیں۔ انہی کی بدولت آج اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے محفوظ ہیں۔ اور یہ جو مدارس اور مکاتب کے جو فارغین ہیں، مساجد میں جن کی تربیت ہوئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر زمانے کے اندر ہر زمانے میں قوم کی لیڈرشپ اور قوم کی قیادت کا فریضہ انجام دیا ہے، جنہوں نے قوم کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ آج بھی انہوں نے ضرورتیں پوری کی ہیں، کل بھی انہوں نے کیا تھا، اور آنے والے دنوں میں بھی قوم کی جو ضرورتیں ہیں اور قوم کی جو قیادت ہے وہ انہی کے ذریعے ہونے والی ہے۔ مدارس کے ساتھ جڑ کر کے، مکاتب کے ساتھ جڑ کر کے آج جس دارالحدیث میں ہم لوگ موجود ہیں، جس مدرسے کے پروگرام میں موجود ہیں، یا اس نہج پہ چلنے والے جتنے بھی مدارس ہیں، ان مدارس کی خدمات میں، ان مدارس کے ساتھ جڑ کر کے اپنے آپ کے تعلق کو قائم کرنے میں اگر ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جس کی زندگی کی کمائی، جس کی زندگی کا کمائی کا تھوڑا بھی حصہ، جس کی زندگی کا تھوڑا بھی حصہ اگر ان مساجد، مدارس اور مکاتب میں لگ جائے تو جو حصہ ان اداروں میں لگ گیا، اس سے بڑھ کر اس سے اچھی چیز کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مختصر واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی عظیم شخصیت جن کے اوپر ہندوستان کو آج بھی فخر ہے، علماء عرب جن کے اوپر فخر کرتے تھے، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے سالوں سال حدیث پاک کی خدمات انجام دی۔ جب اس ملک کی آزادی کا زمانہ چل رہا تھا، اس زمانے کے اندر شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انگریزوں کو بہت الرجی تھی، بہت دشمنی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت مدنی کو کسی طریقے سے دبا دیا جائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث پاک کی خدمت انجام دیتے، استاذ حدیث اور شیخ الحدیث تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اور عوام میں جا کر کے ملک کی آزادی کی جو خدمات ہو سکتی تھی، جو کوششیں ہو سکتی تھی، ان کو انجام دیتے تھے۔ انگریزوں نے یہ پلان کیا، اور انگریزوں کے ایک وفادار جو حیدرآباد کے نواب تھے، جو دارالعلوم دیوبند کو بہت ہی بڑا چندہ دیا کرتے تھے، ان کے پاس انگریز نے خط لکھا اور نواب حیدرآباد سے کہا کہ دیکھو، حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں،
انہوں نے ہم سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، اور ہماری جو کوششیں ہیں اس ملک میں اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے ان سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اگر ان کی کوشش جاری رہی تو ہمیں اس ملک سے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے تم ایسی کوشش کرو کہ تم وہاں کے محتمم کو، وہاں کے ریکٹر کو، وہاں کے پرنسپل اور وہاں کے ذمہ دار کو خط لکھو کہ اس آدمی کو مدرسے سے نکال دیا جائے۔ اگر ان کو مدرسے سے نہیں نکالا گیا تو ہم سارا کا سارا چندہ بند کر دیں گے۔ چنانچہ نواب نے اس وقت کے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طریقے کا خط لکھا۔ جب قاری صاحب، میں مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں، جب قاری، یہاں چونکہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے، ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے، اس لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ خط قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، قاری صاحب نے اس کو خط کو پڑھا۔ آپ چونکہ حکیم الاسلام تھے، نفس کو جانتے تھے، جواب کی حکمت کو جانتے تھے، انہوں نے ایک خط کا جواب لکھا، اور خط کا جواب اس انداز سے لکھا کہ نواب صاحب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں خدمت انجام دیتے ہیں، حدیث پاک پڑھاتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی مدرسے کے اندر ہے۔ ہفتے کے جو 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں 6 دن یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، 1 دن ہم ان کو چھٹی دیتے ہیں۔ جب وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے یہ عوام میں، پبلک میں جا کر بیان کرتے ہیں۔ آپ کے لیے اور انگریزوں کے لیے یہی احسان ہوگا کہ ہم ان کو دارالعلوم دیوبند سے چھٹی نہیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہفتے میں 1 دن تقریر کرنے کی وجہ سے انگریزوں کی یہ حالت بگڑ گئی ہے، اگر ہم نے دارالعلوم دیوبند سے ان کو نکال دیا اور ہفتے کے 7 دن اور مہینے کے 30 دن اگر یہ عوام میں بیان کریں گے، تو اگر انگریز کو 100 سال میں جانا تھا تو 1 سال کے اندر جانے میں اس کو مجبور ہونا پڑے گا۔ اس لیے حضرت شیخ کو یہی رہنے دیا جائے۔ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے، یہ واقعہ آیا اور گزر گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس واقعے کا علم ہوا تو حضرت مدنی نے اس وقت کے محتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا، تو قاری صاحب نے نواب صاحب کا خط اور اپنا جواب دونوں حضرت مدنی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب یہاں پہ جو حضرت مدنی نے جو جواب دیا تھا، میں اپنے علماء کرام دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو اپنے دل میں پیوست کریں، اور عوام سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائی اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یہاں سے ہمارے پاس کیا سبق ملتا ہے، اس کو سیکھنے اور سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قاری صاحب، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، جس مالک نے پیدا کیا ہے، جس خدا نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آپ ایک جواب لکھیے اس نواب کو، اور جواب یہ لکھیے کہ نواب صاحب، حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے اندر خدمات انجام دیتے رہیں گے، اور آپ چندہ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ حساب جوڑیے کہ جس وقت سے آپ نے چندہ شروع کیا ہے اور آج تک جتنا بھی چندہ آپ نے دیا ہے، پورے تمام کے تمام سالوں کا حساب کر کے آپ بھیجیے، آج کا آج آپ کے پورے چندے کو واپس کیا جائے۔ جب ہمارے علماء میں، جب ہمارے بزرگوں میں، جب ہمارے اسلاف میں یہ خود اعتمادی تھی، جب ہمارے اسلاف کے اندر یہ للہیت تھی، یہ خلوص تھا، تو اللہ رب العزت نے ان سے وہ بڑا بڑا کام لیا جو آج بھی تاریخ کے سنہرے ورق میں محفوظ ہے۔ اور یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں 1-2 روپے، 10,000، 50,000، لاکھ، 10 لاکھ روپیہ بھی مساجد و مدارس میں لگانے کی وجہ سے ہمیں اپنے اوپر فخر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ان مدارس و مکاتب اور علماء کی جو خدمت ہے وہ ہمارے لیے عزت و افتخار کی بات ہے۔ دوسری چیز جو میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ حدیث اور قرآن کے حوالے سے مولانا کہیں گے، وہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بزرگوں، دوستوں، جس طریقے سے حالات بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، زمانے کی ضرورتیں بھی بدلتی ہیں۔ آج جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول اور اس معاشرے کے اندر جہاں ہمیں بہت اچھے حافظ کی، جہاں بہت اچھے قاری کی، جہاں بہت اچھے عالم دین کی، جہاں بہت اچھے محدث کی، جہاں بہت اچھے مفتی کی ضرورت ہے، وہیں ہمارے سماج کو اور بھی دوسرے افراد کی ضرورت ہے۔
آج جو زمانہ جس چیلنج کو لے کر کے آ رہا ہے اس چیلنج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو حالات بدل رہے ہیں ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہماری قوم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مدرسوں کے فارغین، ہماری قوم کے بچے، ہمارے نوجوان ملک کے طول و عرض میں پھیل کر کے ہمارے صوبے کے اور ملک کے جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں سبھی ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات کو انجام دیں. ہمیں بہت اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں بہت اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں بہت اچھے IAS IPS آفیسر کی بھی ضرورت ہے. یہ ایسے افراد ہونے چاہیے جو ہمارے قوم کے ہونے چاہیے، جن کے اندر قوم کا درد ہو، جن کے اندر ملت کا درد ہو، جو صحیح انسانیت کو سمجھنے والے ہوں، جن کے اندر قرآن و حدیث کی بھی تعلیم ہو، جن کی تربیت صحیح انداز میں ہوئے ہو، جو کسی بھی میدان میں جائیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، کسی بھی آفس میں جائیں، کسی بھی شعبے میں جائیں تو ان کو دیکھ کر لوگ کہہ سکیں کہ صحیح انسان ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر کے دوسرے ان کو اپنا رہنما تسلیم کر سکیں. آج ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ایسے اسکول اور کالجز میں جا رہے ہیں جہاں ان کی زندگی کا کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. ایک تو ہماری قوم میں تعلیم کی ایسے ہی کمی ہے، اور اس میں بھی آپ نے ریسرچ اور تحقیق کو سنا ہوگا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی بچے آج پڑھائی لکھائی سے جڑے ہیں ان میں سے صرف 4 سے 5%، 4 to 5% بچے ایسے ہیں جو مدرسوں میں یا مکتبوں میں جاتے ہیں. مدرسوں میں آنے والے بچوں کی تعداد صرف 4 سے 5% ہے. باقی 95% جو بچے ہیں وہ اسکول اور کالجز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان اسکول اور کالجز میں جانے والے بچوں کی تعلیم کی، تربیت کی، دین کی، عقیدے کی، ایمان کی فکر کون کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں جگہ جگہ حجاب کے خلاف، نقاب کے خلاف، برقعے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے ہنگامے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر ہمارے اپنے ادارے نہیں ہوئے، اگر آج ہم نے ان اداروں کو قائم کرنے کی فکر نہیں کیا تو آنے والے دن بڑے چیلنجز کے دن ہیں. میرے بھائی، میں بڑی ذمہ داری سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے انہی مدرسوں کی بوڑیا پہ رہ کر کے پڑھا ہے. حفظ قرآن پاک کی تعلیم انہی چھوٹے بچوں کی عمر میں نے مکمل کی. دارالعلوم دیوبند کی ٹاٹ پہ بیٹھ کر کے، فرش پہ بیٹھ کر کے اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا. اس کے بعد دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی بہت فن کی چیزوں کو سیکھنے کا موقع دیا اور یہ چیز ملی. میں ان سارے تجربات کی روشنی میں آنے والے دن میں جو کچھ لکھا ہے ان چیزوں کو سمجھ کر کے، پرانے تجربات کو سمجھ کر کے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، آنے والے جو چیلنجز ہیں اس کو سمجھ لو. آنے والے چیلنجز کو سمجھیے، اپنے بچوں کی ایمان اور عقیدے کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کی تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کی فکر کیجئے. مساجد و مدارس کو پروان چڑھائیے، مدارس سے اپنے رشتے کو جوڑیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، جو دوسری تعلیم ہے، ان تعلیمات میں بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی فکر کیجئے. مدارس کے انہی بچوں کو وہاں کے لیے بھی تیار کرنے کی فکر کیجئے. دونوں جگہوں پہ ہر لائن میں ہمارے افراد کو جانے کی ضرورت ہے. میرے بھائی، آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج جو کرپشن کا زمانہ ہے، کرپشن کرنے والے کون؟ جاہل لوگ ہیں. بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑی بڑی اعلیٰ ڈگری لیے ہوئے لوگ کرپشن کر رہے ہیں. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بڑی تعلیم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ایک غریب باپ، ایک غریب ماں اپنی بچہ یا بچی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس حالات میں یہ لوگ آ رہے ہیں. ضرورت ہو یا نہیں ہو 10 طرح کی جانچ اس کو لکھ دیتے ہیں. ضرورت ہو یا نہیں ہو 10 طرح کی دوائی ان کو لکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے. میں سارے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے ہی لوگ ہیں. ضرورت ہو یا نہیں ہو 10 دوائیاں لکھ دی جاتی ہیں ان بیچارے گھر والوں پر جس نے زمین کو بیچا، زیور کو بیچا، کسی سے قرض لیا یا کسی سے صدقہ زکات مانگ کر کے بچے کے علاج کے لیے کیا ہے، اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی. ایک انجینئر جو اعلیٰ ڈگری لے کر کے آتا ہے، گھوس لے کر کے سڑک ایسی بناتا ہے کہ جس سڑک کو 10 سال چلنا چاہیے تھا 1 سال کے اندر وہ سڑک ٹوٹ جاتی ہے. میرے بھائی، یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی. اگر ہماری قوم کے بچے جن کی تعلیم صحیح ہوتی، جن کی تربیت صحیح ہوتی، جن کی مکتب کی تعلیم ہوتی، جن کی نگرانی، علماء کی نگرانی میں جن کی تربیت ہوتی، صحیح تعلیم و تربیت ہوتی، ایسا ڈاکٹر، ایسا انجینئر، ایسا پروفیسر، ایسا ٹیچر، ایسے افراد
جب اپنی چیئر پہ بیٹھتے، اپنی کرسیوں پر بیٹھتے تو قوم کی فکر ہوتی، انسانیت کی فکر ہوتی. وہ یہ سوچتے کہ ہم نے مانوتا کی خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے اس کے دل میں وہ درد. آج ضرورت ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں غیروں کے پاس اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں. گائنی کا جب معاملہ آتا ہے، ولادت کا معاملہ آتا ہے، تو ایسے ڈاکٹر کے پاس جہاں لیڈی ڈاکٹر کی بڑی کم تعداد ہے، غیر جو جینٹس ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے. کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہماری قوم میں، ہمارے بچوں اور بچوں میں ایسے افراد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو دین کی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں، جن کو دین کی تعلیم بھی ہو، جن کی تربیت بھی صحیح ہو، جس کو قوم کی بھی فکر ہو، جن کو اپنے لوگوں کی بھی ہمدردی ہو، سب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی ہمدردی ہو. اور جب ضرورت آئے تو ہمارے قوم میں ایسے بچے اور بچیاں ہوں جن کے پاس ہم اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر جا سکیں تاکہ بے پردگی کا معاملہ نہ ہو. میرے بھائی، آج کی اس مجلس میں کچھ الگ بات بول رہا ہوں، پلیز برا مت مانیے گا، لیکن میں دل سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی یہ ضرورت ہے. آج اگر ہم نے نہیں سمجھا تو آنے والا بھی اس سے برا آنے والا ہے جو دن آج بہت سارے سوالات ہیں، ان کا جواب ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. جی، آج ہمیں اپنے کھانے اور پینے، پہننے کے اندر، کپڑوں کے اندر کمپرومائز کر لیجیے. اگر آپ ہفتے میں 2 دن میٹ کھاتے ہیں، 1 دن کھائیے، اس کو بھی چھوڑ دیجیے. اگر اچھے کپڑے، اگر سال میں آپ 4 بناتے ہیں، 1 ہی بنائیے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں پیچھے مت رہیے. اپنے بچوں کی تربیت میں پیچھے مت رہیے. اپنے بچوں کو مکتب کی اور مدرسوں کی تعلیم دلائیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی فکر کیجیے تاکہ آنے والے زمانے کے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو ہم اچھی طریقے سے مقابلہ کر کے اپنے افراد کو تیار کر سکیں اور اپنے بچوں کے اخلاق، اپنے بچوں کی کردار، اپنے بچوں کو صحیح انسان بنانے کی فکر کریں. آج نوجوان بچے اور بچیوں کے اخلاق و کردار کیسے ہو رہے ہیں؟ بڑے اور چھوٹوں کی تمیز بھول چکے. جس قوم کے بچوں کو اس کے نبی نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا تھا، یہ سکھایا تھا، یہ پڑھ کر کے، یہ بتا کر کے گئے تھے کہ لوگوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میں سے جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، اپنے بڑوں کا رسپیکٹ نہ کرے، اپنے بڑوں کے ساتھ اچھے سے پیش نہ آئے، چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اپنی جماعت سے الگ کہا. آج دیکھ لیجیے کہ بیٹے کا باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس لیے میرے بھائی، زمانے کی چیزوں کو سمجھتے ہوئے بچوں کی صحیح تعلیم کی فکر کریں. اپنے رشتوں کو مدارس سے مضبوط کریں، اپنے رشتوں کو مسجدوں سے مضبوط کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی فکر کریں، اپنے بچوں کے اخلاق کو سدھارنے کی فکر کریں، اپنے بچوں کو صحیح انسان بنانے کی فکر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو زمانے کے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر طرح کی تعلیم دلا کر کے ان بچوں کو ہر میدان کے اندر آگے بڑھانے کی فکر کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ آج جو یہ علماء کرام ہمارے سامنے سے نکل رہے ہیں، جو اس دارالحدیث سے نکل کر کے میدان عمل میں جانے والے ہیں، یہ قوم کی صحیح رہنمائی کر سکیں، قوم کے فریضے کو صحیح انداز میں انجام دے سکیں. اور آج قوم کو اور سماج کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ علماء کرام، یہ اس مدرسے سے آنے والے جو دوسرے علماء کرام پیدا ہونے والے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ہمارے اس علاقے کی، ہمارے قوم کی، سوسائٹی کی، سماج کی ضرورتوں کو پورا کریں. اگر میرے کہنے میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو کوئی غلط ہو تو اللہ کے واسطے اسے معاف کیجیے گا. اور اگر کوئی بھی ایک بات بھی اگر آپ کو ایسی لگی ہو جس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے تو میری درخواست ہوگی کہ اس کو دل میں لیجیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز ہمارا سماج بدلے گا، ہماری قوم بدلے گی، ہمارا محلہ بدلے گا، ہمارا علاقہ بدلے گا اور پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی اور جس کا کریڈٹ برا بری کے علاقے کو جائے گا. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.